مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو مائی چینل نوئنگ جیزس. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 103 سام 103. یہ زبور بہت ہی خوبصورت ہے. اس زبور میں دانیال نبی خداوند یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام کو مبارک کہہ رہے ہیں اور خداوند کی ہر وہ نعمت اور خداوند کا ہر وہ فضل جو ہم پہ خداوند نے پاسٹ میں کیا اب کر رہے ہیں اور فیوچر میں کریں گے. تو اس میں وہ یاد کر رہے ہیں اور یاد کر کے ان کا شکر کر رہے ہیں. جیسے کہ اپنی دل و جان سے یہ آیت 2 میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تو جیسے کہ کبھی ہم اپنی بیزی لائف میں بیزی لائف بھی نہیں میں کہوں گی کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ کام ہوتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. پر اس زبور میں دانیال نبی یاد کر رہے ہیں کہ جب میں مشکل میں تھا یا مجھ پہ کوئی مصیبت تھی، اور جیسا کہ آیت 10 میں لکھا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. تو اگر خداوند ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام ہم نے کیا ہوتا ہے خداوند ہمیں ان کے موافق نہیں سلوک کرتے، تو ہم کیوں نہ خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ شکر گزاری کے لائق خدا ہیں. اور وہ اسپیشلی جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی راہوں پر چلتے ہیں، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور ہمیں بس ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا ہمیں مل گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی ایمان کی کمی آ جاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہمیں ایمان میں بڑھائے. اور یہ بہت ہی پیارا زبور ہے اور ہمیں خداوند یسوع مسیح اپنے خالق اور مالک کی ایسے ہی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق خدا ہیں. وہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے بنانے والے وہ خداوندوں کے خدا ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کی تعریف کریں. تو چلیے اب خداوند یسوع مسیح کی تعریف میں یہ زبور ہم پڑھتے ہیں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے. اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی. وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا. اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دکھے گی. لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں. خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. اے خداوند کے لشکروں سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو. اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو. اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے. آمین. Thank you for reading Bible with me. God bless you all.
If you like my videos, please like and share with others and subscribe my channel. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.